حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وضو ہو یا نہ ہو، ہر وقت یہ تسبیح لازمی پڑھا کرو۔ یہ تسبیح قبر کے عذاب کو روکتی ہے، جہنم سے بچاتی ہے۔ ماں باپ کی بخشش ہوگی، اولاد پر کوئی مصیبت نہیں آتی۔ گناہوں کو مٹا دے، قضا نمازیں سب معاف کروا دیں، وہ تسبیح یہ ہے۔ محترم ناظرین، آج آپ کی خدمت میں ایک ایسی تسبیح کا عمل لے کر آیا ہوں کہ اگر آپ کا وضو ہو یا نہیں ہو، یہ مبارک تسبیح آپ کسی بھی حالت میں پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ تسبیح پڑھنے سے اللہ تعالیٰ قبر کے عذاب کو روک دیتا ہے۔ اس تسبیح کی بدولت انسان کو جہنم سے نجات دے دی جاتی ہے، اس کے ماں باپ کی بخشش ہوتی ہے، اس کی اولاد پر کوئی مصیبت نہیں آتی، اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ بے نمازی رہا، ساری زندگی تو اس کی قضا نمازیں معاف ہو جاتی ہیں، کیونکہ ناظرین یہ تسبیح اللہ تعالیٰ کی بابرکت نعمتوں میں سے ہے، جو اپنے دامن میں بے پناہ فیوز و برکات بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ایسی لازوال دولت ہے کہ جسے مل جائے اس کے دین اور دنیا سنور جاتے ہیں۔ یہ تسبیح پڑھنے کی برکت کا انداز اس بات سے ہو رہا ہے کہ اللہ رب العزت یہ تسبیح پڑھنے والے کو جہنم سے نجات دے دیتا ہے، اس کے قبر کے عذاب کو روک دیتا ہے، اس کے ماں باپ کی بخشش ہو جاتی ہے، اولاد پر مصیبتیں نہیں آتی، اور اس کی قضا نمازیں معاف ہو جاتی ہیں۔ تو اس بابرکت تسبیح کے بارے میں جاننے کے لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ حضرت عبداللہ بن عوف روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے خوشخبری سنائی کہ آپ کا پروردگار فرماتا ہے کہ جو شخص یہ تسبیح پڑھتا ہے، اس کی قضا نمازیں معاف کر دی جاتی ہیں، اس کی اولاد کی مصیبتیں دور کر دی جاتی ہیں، اس پر سے قبر کا عذاب ہٹا لیا جاتا ہے، اس کو جہنم سے نجات دی جاتی ہے، اور یہ تسبیح جو شخص پڑھتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو یوں مٹا دیتے ہیں جیسے کہ پانی آگ کو بجھا دیتی ہے۔ یہ تسبیح اللہ کی راہ میں تلواریں چلانے اور اپنی جانیں قربان کرنے سے بھی افضل ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، جو یہ تسبیح پڑھتا ہے، اللہ اس کو، اس کی اولاد کو اور اولاد کی اولاد کو رنگ دیتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے بلا شبہ بے شمار پہلو ہیں، اور بنی ہوئے انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے اعتبار سے ہر پہلو اپنے اندر بحر بے قرار رکھتا ہے۔ دعوت اور تبلیغ کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا سب سے نمایاں اور امتیازی پہلو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی امت کے لیے رحمت بن کر تشریف لانا ہے۔ نبوت سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقیناً لوگوں کے لیے سراپا رحمت تھے۔ مکہ میں صادق اور امین کے لقب سے مشہور ہونا اس بات کا واضح ثبوت ہے۔ منصب رسالت پر سرفراز ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت تک دین پہنچانے کے لیے جس صبر و تحمل، بردباری اور شفقت اور رحمت کا طرز عمل اختیار فرمایا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ایسا عظیم و شان پہلو ہے جس کی رفعتوں اور بلندیوں کا احاطہ کرنا کسی مورخ اور سیرت نگار کے بس کی بات نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت تک دین پہنچانے کے لیے بہت سی تکالیف کا سامنا کیا، مصائب اور آلائشوں کو برداشت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اپنا فرض اور تبلیغ دین کی ذمہ داری امت محمدیہ تک بڑے احسن اور کامل انداز سے نبھا دی تھی۔ اب امت محمدیہ کا یہ فرض اور واجب ہے کہ آپ لوگ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کو لازم پکڑے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو اپنا عرض جان بنائے۔ اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کی تلقین بھی فرمائی ہے۔ محترم ناظرین، یہ وہ تسبیح ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پسند ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وضو ہو یا نہ ہو، یہ تسبیح پڑھ لو۔ جو بندہ نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پسندیدہ درود پڑھے گا، اس بندے کی حاجتیں فوراً پوری ہوں گی اور اللہ اس کے گھر کو دولت سے بھر دیتا ہے۔ انشاءاللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک مقدس عظیم ذات پر درود شریف بھیجنا ایک مسلمان کے لیے بہت بڑی نعمت کا اعزاز اور خوش قسمتی کی بات ہے۔ بخاری شریف میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یعنی بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ ہوگا۔ تو درود شریف پڑھنے سے چونکہ دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بیٹھ جاتی ہے،
تو اس محبت رسول کی وجہ سے انشاءاللہ قبر و حشر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوگا۔ درود شریف پڑھنے والا چونکہ محبت رسول کی بدولت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، اور اطاعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعام اللہ کریم یہ عطا فرماتا ہے کہ جو قیامت کے دن انبیاء و صدیقین اور شہداء و صالحین کے ساتھ ہوگا، وہ ان سب نفوس قدسیہ کے سردار خود حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ درود پڑھنے والا ان سب مقبولان الہی کے ساتھ ہوگا۔ قرآن کریم ہے کہ اطاعت رسول کریم اللہ پاک کا محبوب بناتی ہے۔ اے محبوب تم فرما دو کہ لوگو اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرے فرما بردار ہو جاؤ، اللہ تمہیں دوست رکھے گا۔ دوسری پڑھنے والا محبت رسول کریم میں اطاعت رسول بجا لاتا ہے اور رسول کے سبب اللہ کریم کا محبوب بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے آخری میں ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تاج پہنا کر واضح روشن دلائل کے ساتھ بشر و نذیر بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وراثت سے سوئی ہوئی عقلوں کو جگایا، اندھی آنکھوں کو روشنی اور بہرے کانوں کو قوت سماعت بخشی، اور ذلل مبین سے ہٹا کر صراط المستقیم گامزن فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا عظیم احسان اور حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان کا یہ لازمی تقاضا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جان و مال، اہل و عیال، حتیٰ کہ ہر چیز سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت و عقیدت کا لازوال رشتہ قائم کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل اطاعت و اتباع کی جائے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سمجھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجا جائے۔ درود و سلام ایسی لازوال دولت ہے کہ جسے مل جائے اس کے دین و دنیا سنور جاتے ہیں۔ ناظرین، درود و سلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف اللہ تعالیٰ کی رحمت کا خزانہ، گناہوں کا کفارہ، بلندی درجات کا زینہ، قرب خداوندی کا آئینہ، خیر و برکت کا سفینہ ہے، تنگ دستی کا علاج، جنت میں لے جانے کا سبب اور دوزخ سے نجات پانے کا ذریعہ ہے۔ سورۃ الاحزاب میں ارشاد خداوندی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کریں، مگر اس کی تعبیر فرمائی کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے خود اپنا اور اپنے فرشتوں کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کا ذکر فرمایا، اس کے بعد مومنین کو اس کی حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شرف و عظمت کو بیان فرمایا کہ جس کام کا مسلمانوں کو حکم دیا جاتا ہے، کوئی کام ایسا ہے خود اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے بھی وہ کام کرتے ہیں۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسلام کا طریقہ تو ہم جانتے ہیں مگر درود کیسے بھیجیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم درود ابراہیمی پڑھا کرو۔ سب سے افضل درود یہی درود شریف ہے جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھایا تھا، اور درود شریف کے سب سے زیادہ بابرکت الفاظ بھی وہی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لسان مبارک سے نکلے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود کے بغیر کلام نہیں فرماتے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجو تو اچھے طریقے سے درود بھیجو۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتا ہوں، سو اپنے وظیفے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے کے لیے کتنا وقت مقرر کر لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جتنا چاہو۔ میں نے عرض کیا، چوتھا حصہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا چاہو، اور اگر اس سے زیادہ پڑھو گے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا کہ آدھا حصہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر اس سے زیادہ پڑھو گے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، دو تہائی؟
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جتنا چاہو، اور اگر اس سے بھی زیادہ پڑھو گے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود ہی پڑھتا رہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تب تمہاری پریشانی دور کرنے کے لیے یہ کافی ہوگا اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چلا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور کے باغ میں داخل ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ فرمایا اور بہت طویل سجدہ فرمایا، یہاں تک کہ مجھے خوف ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وفات دے دی یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح قبض فرما لی۔ پھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آیا تاکہ قریب سے دیکھوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور فرمایا کہ بے شک جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بتایا کہ کیا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خوشخبری سنا دوں کہ بے شک اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجے گا میں اس پر رحمت نازل کروں گا، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجے گا میں اس پر سلامتی نازل کروں گا۔ ناظرین گرامی، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ کسی ایسی مجلس میں بیٹھتے ہیں جس میں وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہیں پڑھتے تو قیامت کے دن یہ مجلس اجر عظیم سے محرومی کی وجہ سے ان کے لیے حسرت کا باعث ہوگی، اگرچہ وہ ثواب کے لیے جنت میں داخل ہو جائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو یوں مٹا دیتا ہے جیسا کہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اس پر سے عذاب قبر ہٹا دیا جاتا ہے، جہنم سے اس کو نجات مل جاتی ہے، اس کی اولاد کی مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں، وہ قدم قدم پر کامیابی حاصل کرتی ہے، اس کی قضا نماز معاف ہو جاتی ہے اور اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجنا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے غلام آزاد کرنے سے افضل ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قول ہے کہ مجلسوں کی زینت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے، لہذا مجالس کو درود پاک سے مزین کرو۔ امام ابن حجر رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک صالح شخص نے کسی کو خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا کہ مرنے کے بعد تیرا کیا ہوا؟ اس نے بتایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میری بخشش فرما کر جنت میں بھیج دیا۔ صالح شخص نے اس سلوک کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا کہ جب فرشتوں نے میرے اعمال تولے، میرے گناہوں کو شمار کیا اور میرے پڑھے ہوئے درود پاک بھی شمار کیے تو 100 درود گناہوں سے بڑھ گئے، جبکہ باقی سب نیک اعمال سے میرے گناہ زیادہ تھے۔ جو ہی درود پاک کا شمار بڑھ گیا تو اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کا حساب کتاب ختم کر دو، چونکہ اس کے درود بڑھ گئے ہیں اس لیے اس کو سیدھا جنت میں لے جاؤ۔ تو ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں اس عمل کی جانب کہ آپ نے کون سی تسبیح کتنی تعداد میں پڑھنی ہے کہ جس کے پڑھنے سے قبر کا عذاب روک دیا جاتا ہے، جہنم سے نجات مل جاتی ہے، اولاد کی مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں اور انسان کی
قضا نمازیں معاف ہو جاتی ہیں۔ تو یہ درود پاک کی ہی تسبیح کا عمل ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ عمل ہے، اور یہ ساری نفلی عبادتوں سے افضل ہے۔ جو شخص درود پاک پڑھتا ہے تو فرشتے 3 دن تک اس کے گناہ نہیں لکھتے۔ درود شریف پڑھنے والے کو نہ قبر میں مٹی کھائے گی اور نہ ہی کیڑے مکوڑے۔ جو بندہ روز ایک تسبیح درود پاک پڑھنے کا اپنا معمول بنا لے تو انشاءاللہ وہ بندہ اللہ کا اور اللہ کے نبی کا سب سے پیارا بندہ ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے پیارا امتی کہلائے گا، جسے نہ صرف زمین پر پسند اور مقبول کیا جائے گا بلکہ آسمان میں بھی وہ سب کی آنکھوں کا تارا ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر پورے دل اور یقین سے صرف ایک بار درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 درجے بلند کرتا ہے اور 10 گناہ اس کے بدلے سے معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ درود پاک ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی اللہ کہتے ہیں کہ مجھ سے کعب بن حجرہ رضی اللہ تعالی عنہ ملے اور فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسا تحفہ نہ دوں جسے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے؟ اور میں نے عرض کیا کہ ضرور دیجئے۔ تو انہوں نے کہا درود ابراہیمی پڑھو، یعنی جو درود پاک ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ تو ناظرین یہ تسبیح درود پاک کی ہے۔ جو بندہ درود شریف پڑھے تو اللہ پاک اس پر سلام بھیجتے ہیں۔ ناظرین آپ جتنی نمازیں پڑھ لیں، روزے رکھ لیں، تمام نیک اعمال و احکامات جو ہم کریں وہ سب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کریں۔ یہ تمام اعمال بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمانے والے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجنا ایک ایسا عمل ہے جو صرف ہونٹ ہلانے سے بھی قبول ہو جاتا ہے، بلکہ یہ ایک ایسا ذکر ہے جو کبھی رد نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے۔ باقی جو عبادات کی جاتی ہیں ان کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہ مقبول ہے کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ تم ایک نیکی کرتے ہو تو ہم تمہیں اس کا 10 گنا اجر دیتے ہیں۔ تو درود شریف پڑھنا تو ایک نیکی ہے، اور اس سے بڑی نیکی کیا ہے؟ محترم ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا احسان ہے کہ اس کی ذات پاک نے ہمیں اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا، اور ہمارے دلوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا شرف بخشا۔ الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سلسلہ نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسلک فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت آج ہم اور آپ مسلمان ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت دین اسلام دنیا میں پھیلا۔ تو بحیثیت امتی ہر مسلمان کا یہ دینی ایمانی فریضہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام بھیجیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درود و سلام کا تحفہ پیش کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کی فضیلت اور اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود و سلام بھیجتے ہیں آپ پر۔ تو اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجو۔ تو ناظرین روزانہ چلتے پھرتے درود پاک لازمی پڑھا کریں، کم از کم 300 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا کریں، کیونکہ جو 300 بار درود پاک پڑھتا ہے اس کے گھر سے محتاجی دور کر دی جاتی ہے، اللہ اس کے گھر سے پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے۔
بیماریوں کو دور کر دیتا ہے، اس کی اولاد سے مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے، عذاب قبر اور جہنم سے نجات دی جاتی ہے، قضا نمازیں معاف ہو جاتی ہیں، تمام پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، کیونکہ اللہ اپنے بندوں کو اپنی رحمت کی چادر میں ڈھانپ لیتا ہے۔ تو ایک مرتبہ ثواب کے لیے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو آپ نے اس تسبیح کو لازمی پڑھنا ہے۔ آپ دن میں جب جہاں جیسے آپ کو وقت مل جائے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کم از کم 100 مرتبہ لازمی درود پاک کا عمل کریں۔ اگر آپ زیادہ پڑھنا چاہتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور خوشنودی حاصل ہوتی ہے، دنیا کے تمام کاموں میں آسانی پیدا ہوتی ہے اور قدم قدم پر اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے، تمام حاجات پوری ہوتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت واجب ہوتی ہے، رزق کی تنگی دور ہوتی ہے، مال و اسباب میں برکت پیدا ہوتی ہے، درود پاک پڑھنے والے کے گناہ معاف ہوتے ہیں، قضا نماز معاف ہو جاتی ہے، عذاب قبر اور جہنم سے نجات مل جاتی ہے، درجات بلند ہوتے ہیں اور زندگی کی تمام منزلیں آسان ہو جاتی ہیں، خاتمہ بالایمان ہوتا ہے، دونوں جہانوں میں کامیابی ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پابندی کے ساتھ ہمیں درود شریف پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، تا حشر اس کی برکات نصیب عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین گرامی، اگر ہم اس ویڈیو میں الفاظ کی درستگی دانستہ یا دیدہ دانستہ درست نہیں کر پائے تو ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں اور اللہ کے حضور معافی کے طلبگار ہیں۔ ناظرین گرامی، ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے اور ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا، شکریہ، اللہ حافظ۔